سورت کا نام ہے سورت سبا، مکی سورت ہے، 54 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 58۔ سورت لقمان کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 34واں۔ ماقبل سورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلی سورت میں عجز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا، نبی علیہ السلام کی عاجزی کا ذکر ہوا۔ اس سورت میں 3 قسم کی مخلوقات کی عاجزی بیان کی جائے گی۔ انبیاء، جنات، صالحین۔ انبیاء، جنات، صالحین۔ پہلی صورت میں کہا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، کہ جو لوگ نافرمانی، ناشکری کرتے ہیں تو اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ سمجھانے کے بعد جب انکار کرتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں تو اللہ ان کو مٹا دیتا ہے، سزا دیتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کا ایک نمونہ ذکر کیا جائے گا، جیسے قوم سبا۔ صورت ممتاز ہے سلیمان علیہ السلام کی وفات سے، اس صورت میں ان کی وفات کا ذکر ہے۔ صورت ممتاز ہے 4 قسم کے شرفاء کی عاجزی کے بیان سے۔ سورت کا دعویٰ ہے مشرکین کا شبہ اور اس کی تردید، اور 4 شرفاء کی عاجزی۔ وہ 4 شرفاء کون سے ہیں؟ انبیاء، ملائک، جنات، بادشاہ۔ مشرکین کا شبہ کون سا تھا؟ وہ شبہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو نیک بندے ہیں، اللہ کے بزرگان ہیں، اللہ ان کا سوال مطالبہ نیچے نہیں پھینکتے، رد نہیں کرتے، اور جب یہ بات کہہ دیں تو وہ نیچے گرتی نہیں۔ لہٰذا ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کل لب کو جنبش دے دیا تو لازماً اللہ کو ہمیں بخشنا پڑے گا۔ اس کا جواب آیت نمبر 22 میں دیا جا رہا ہے اس شبے کا۔ اور ان 4 شرفاء کی عاجزی ہے کون؟ انبیاء، ملائک، جنات اور بادشاہ۔ آئیے جی۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں، صفات کارسازی للہ، اللہ کے لیے، اللہ کی مناسب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کی مناسب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی، وہ اللہ، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جس کے لیے ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور اسی کے لیے ہے تعریف آخرت میں۔
ادھر صرف آخرت کا ذکر کیا، سورۃ روم میں آیت نمبر 18 میں کہا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کے لیے ہے تعریف اور حمد۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی حکیم ہے، حکمت والا ہے، الخبیر خبر رکھنے والا ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ یعلم، جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، جانتا ہے جو اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے آسمان میں، وہو الرحیم الغفور، وہی بخشنے والا وہی مہربان ہے، الغفور بخشنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ اللہ جانتا ہے ما یلج فی الارض، جو زمین میں جاتا ہے داخل ہوتا ہے، ولجا یلجو کیا معنی ہوتا ہے؟ داخل ہونا۔ فرمایا لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، نہیں داخل ہوگا مشرک جنت میں جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر نہ ہو جائے، داخل نہ ہو جائے۔ تو اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے۔ زمین میں داخل ہوتا ہے پانی، کتنی بارش ہوتی، پانی اندر داخل ہوتا ہے، زمین میں داخل ہوتا ہے، مردے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، زمین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، سب دفن ہو رہے ہیں۔ اچھا، چیزیں گل سڑتی ہیں، زمین میں داخل ہوتی ہیں۔ بیج کدھر داخل ہوتا ہے؟ تخم زمین میں داخل ہوتا ہے۔ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو زمین سے نکلتا ہے، پودے، پانی، معدنیات، ہیرے جواہرات، سونا چاندی کوئلہ، بڑی بڑی کانیں، جو زمین سے نکلتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، جو اترتا ہے آسمان سے، اوپر سے آتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو اوپر کو چڑھتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اترتا کیا ہے؟ بارش آتی ہے، فرشتے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں، روزی کے فیصلے اترتے ہیں۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو اوپر چڑھتے ہیں، فرشتے جا رہے ہیں، انسانوں کے نیک اعمال جا رہے ہیں۔ آگے آئے گا کہ وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اترتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہی مہربان بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت۔ قل کہہ دیجئے بھلا کیوں نہیں، وَرَبِّی، میرے رب کی قسم ہے، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، ضرور بضرور، البتہ ضرور بضرور تمہارے پاس آئے گی۔ عالم الغیب، جاننے والا ہے وہ غیب کو، لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں غائب ہوتا اس سے مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز نہیں غائب ہوتی آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ کوئی چھوٹی چیز اس ذرے سے اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین یعنی علم الہی کے اندر درج ہے۔ سارا کتاب مبین کے اندر کیا ہے؟ درج ہے۔ قیامت کہتے ہیں نہیں آئے گی، فرمایا اللہ کی قسم ہے، کہہ دیجئے وَرَبِّی، میرے رب کی قسم ہے ضرور آئے گی تمہارے پاس۔ اور عالم الغیب، یہ بدل ہے ربی سے، کس سے بدل ہے؟ تو معنی یہ ہوگا بلا وربی عالم الغیب، قسم ہے میرے رب کی جو غیب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئے گی تمہارے پاس قیامت۔ ہاں،
اللہ غیب جانتا ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر، فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں۔ ذرہ کہہ دیا، اب کوئی آدمی کہے کہ جی ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہو، فرمایا ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، ذرے سے کوئی چھوٹی بھی غائب نہیں اور بڑی بھی غائب نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں لکھی ہوئی درج ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قیامت کیوں آئے گی؟ قسم ہے میرے رب کی آئے گی تمہارے پاس، کیوں آئے گی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، حکمت اتیان القیامہ، اس کو کیا کہیں گے؟ حکمت اتیان القیامہ، قیامت آنے کی حکمت، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ روزی تو دنیا میں کتے کو بھی مل جاتی ہے اور بڑی مخلوقات کو مل جاتی ہے، لیکن روزی لینی چاہیے تو کون سی؟ عزت کی۔ ان کے لیے روزی ہے عزت کی، یعنی شاہانہ روزی ملے گی ان کو۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، معاجزین، کمزور کرنے کے لیے، عاجز کرنے کے لیے، یعنی ہماری قرآنی آیات کو کمزور، نیچا دکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کسی طرح عاجز کر دیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے من رجز علیم، سخت۔ رجز کا معنی تھا گندا، کیا؟ ہاں، لغوی معنی ہے گندا، تو ہم بامحاورہ معنی کیا کرتے ہیں؟ سخت دردناک عذاب، ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ، یرا بمانے دیکھنے کے، یعنی عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، هو الحق، وہ کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے۔ یہ حق کا منصوب کیوں ہے پتہ ہے؟ اس لیے منصوب ہے، یہ مفعول ہے، اور یرا کا کیا؟ مفعول ثانی ہے، مفعول، ہاں، دیکھتے ہیں اس کو جو نازل کیا ہے تیرے رب نے۔ الذی انزل الیک، یہ مفعول اول ہے، اور الحق کا مفعول ثانی ہے، تو معنی ہوگا دیکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے قرآن کے بارے میں کہ وہ کیا ہے؟ حق ہے، ہاں، جو اتارا گیا آپ کے رب کی طرف سے، وہ الحق، وہ حق ہے، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اللہ رہنمائی کرتا ہے إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وَيَهْدِي، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، حمید عزیز ذات کے راستے کی طرف، جیسے تعریفوں والے زبردست ذات کی راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اذا وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کافر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حل ندلکم علی رجل، کیا ہم تمہیں بتلائیں، علی رجل، ایسا آدمی، ینبئکم، جو تمہیں بتلاتا ہے، خبر دیتا ہے، اذا مزقتم، جب تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے، کل ممزق، پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کیے جانا، انکم لفی خلق جدید، بے شک تم جدید تخلیق میں ہوگے۔ کافر کہتے ہیں ایک دوسرے سے، آؤ تمہیں ایسا بندہ نہ دیکھا ہے جو یہ باتیں، ایسی باتیں کرتا ہے، ان باتوں کی خبر دیتا ہے کہ جب مر جاؤ گے مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، جدید تخلیق میں اٹھائے جاؤ گے۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، افطرا علی اللہ کذبا، کیا اس نے گھڑ لیا ہے اللہ پہ جھوٹ، ام بہ جنۃ، یا اس پہ کوئی جنون ہے؟ ہاں، ایسی باتیں کرتا ہے، یا تو یہ اللہ پہ جھوٹ گڑتا ہے، یا یہ دیوانہ ہے، جنون
ہو گیا اس کو. تو افطرا تو کوئی صیغہ نہیں ہے، صیغہ تو افطرا ہے. کیا ہے؟ تو افطرا کون سا صیغہ بن گیا بھائی؟ یہ تھا افطرا، حمزہ استفہام کا کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ افطرا علی اللہ کذبا، کیا گھڑتا ہے یہ اللہ کے اوپر جھوٹ؟ ام بھی جنہ، یا اس پر جنون ہے؟ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، وہ عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہیں. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض ونسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآیۃ لكل عبد منیب. افلم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، الی ما بین ایدیہم، اس کی طرف جو ان کے آگے ہے، اور جو وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، ان نشأ، اگر ہم چاہیں، نخسف بهم الارض، تو دھنسا دیں ان کو زمین میں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا گرا دیں ان کے اوپر ٹکڑا آسمان سے. بے شک ان فی ذالک، بے شک ان اس میں لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر انابت کرنے والے بندے کے لیے. لکل عبد منیب، سمجھ میں آ گیا منیب؟ ہاں ٹھیک ہو گیا. سنو بھائی، کیا نہیں دیکھتے اپنے آگے پیچھے؟ من السماء والارض، آگے پیچھے آسمان ہے، پھر آگے فرمایا من السماء والارض. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا وہ نہیں دیکھتے اپنے آگے پیچھے؟ من السماء، آسمان اور زمین. اس لیے معنی یوں بھی کیا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے اپنے اوپر نیچے؟ اپنے اوپر نیچے، آسمان سے اور زمین سے. تو پھر آگے پیچھے کیوں کہا؟ وجہ یہ ہے کہ آسمان اگرچہ ہمارے اوپر ہے، زمین اگرچہ پاؤں کے نیچے ہے، لیکن اس کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ ہمیں آگے بھی زمین نظر آتی ہے، اور آگے دیکھیں تو آسمان بھی آگے نظر آتا ہے. سمجھا بھائی؟ ہاں، تو مطلب باقی وہی ہے کہ اوپر نیچے. کیا یہ نہیں دیکھتے اتنا آسمان، کہ آگے دیکھو آسمان اوپر، پیچھے دیکھو تب بھی اوپر آسمان نظر آتا، اور اگر نیچے نگاہیں کر کے دیکھو تو آگے زمین پیچھے زمین. تو اگر یہ تمہیں نظر آتا ہے تو کیا ڈرتے نہیں ہو؟ ان نشأ، اگر ہم چاہیں، نخسف بهم الارض، زمین میں ان کو دھنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا گرا دیں ان کے اوپر ٹکڑا آسمان سے. ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے، منیب، اس بندے کے لیے جو رجوع کرتا ہو، حق کی طرف انابت کرتا ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، تحقیق ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل. یا جبال اویبی ماہو، اے پہاڑو، اویبی ماہو، آواز ملاؤ اس کے ساتھ، وَطَيْرًا، اور اے پرندو، اویبی، آواز ملاؤ، ماہو، اس کے ساتھ، وَطَيْرًا، اور اے پرندو. تم بھی منصوب ہے منادہ کے محل پر، عطف ہونے کی وجہ سے. ہاں، وَطَيْرًا، اور پرندو. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کیا ان کے لیے الحدیدہ، لوہے کو. دیکھو اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ تو یوں کہتے ہیں کہ یا جبال اویبی ماہو، اے پہاڑوں والو، اویبی ماہو، تسبیح بیان کرو. کس کے ساتھ؟ داؤد علیہ السلام میں، پہاڑوں میں رہنے والوں تم بھی تسبیح بیان کرو. لیکن معنی حقیقی یہ ہے کہ اے پہاڑوں اور اے پرندوں،
تم میرے پیغمبر داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا کے تسبیح کرو۔ یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ نے ان کو انتہا درجے کی خوبصورت آواز دی تھی۔ اور جب یہ پہاڑوں کی وادی میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح حمد بیان کرتے خوبصورت لے میں، تو پہاڑ بھی ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے تھے، پرندے بھی ان کی آواز میں ہیں، تو اس سے ایک کیف پیدا ہو جاتا تھا، ایک سما بن جاتا تھا۔ جب معجزہ ہو اور اللہ نے اس کو بنایا ایسا ہو، پتہ نہیں کیا اس میں عجیب مزہ نہیں ہوگا۔ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور آواز بھی انتہائی خوبصورت، اور پھر ساتھ کو پہاڑ بھی گنگنانے لگے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب انسان کو ایک کلام حد درجہ پسند ہو، ایک آواز، تو کبھی کبھی بندہ سنتا ہے تو ٹھہر نہیں سکتا، اس کی آواز میں اپنی بھی آواز ملانے لگتا ہے، لے میں لے ملانے لگتا ہے۔ داؤد علیہ السلام ایسے ہوتے تو اللہ نے فرمایا پہاڑوں تم بھی جواب دو، آواز ملا اس کے ساتھ، وَالطَّيْرَ اور اے پرندوں، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور ہم نے نرم کیا داؤد علیہ السلام کے لیے الحدید لوہے کو، لوہا اللہ نے ان کے لیے نرم کر دیا، ویسے سخت ہوتا تھا، جب وہ پکڑتے موم ہو جاتا۔ اچھا جب لوہا نرم کیا تو ساتھ کیا کہا، اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ تیار کر، عمل بنا، تیار کر، سابغات زر تیار کر، وقدر فی السرد اور اندازہ رکھ اس کی کڑیوں میں، اندازہ رکھ اس کی کڑیوں میں۔ کیا مطلب ہے وہ میرا بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے لوہا نرم کیا، زرہ بنانے کا حکم جاری کیا، اور زرہ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا، زرہ کیسے بنے گی۔ تو زرہ میں چھوٹی چھوٹی زنجیر کی کیا ہوتی ہیں؟ کڑیاں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ ایک کڑی بڑی ہو چھوٹی ہو، نہیں، ایک خاص اندازے کے ساتھ کڑیوں کو رکھتے جائیے۔ کیا بات ہے۔ وقدر اور اندازہ رکھیے فی السرد کڑیوں کی فٹنگ میں، کڑیوں کی بناوٹ میں، ان کو جوڑنے میں، وَعْمَلُوا صَالِحًا اور عمل کرو نیک، اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک میں اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع کیا ہے ہم نے، مسخر کی ہے ہوا، غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ جس کا صبح کا ٹائم جانا ایک مہینے کی مسافت، وَرَوَاحُهَا اور شام کا سفر ان کا شَهْرٌ ایک مہینے کی مسافت ہے، وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور ہم نے بہا دیا ان کے لیے چشمہ القطر تانبے کا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کی، دن کے پہلے حصے میں ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتے، اور دن کے پچھلے حصے میں ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتے۔ تو 12 گھنٹوں میں کتنی مسافت طے ہو گئی؟ 2 مہینوں کی۔ رات کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دن کا ابتدائی حصہ اور دن کا آخری حصہ، تو مطلب یعنی ایک مہینے کی مسافت میں سفر کرتے، کام بھی کر کے شام کو عصر کو گھر واپس بھی آ جاتے تھے، 2 مہینے کی سفر۔ وَأَصَلْنَا اور بہایا ہم نے، سیلان بہنے کو کہتے ہیں، تو وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور بہایا ہم نے ان کے لیے چشمہ القطر تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس کو روک لیتے، نرم بہ رہا ہے، اور اس سے کیا بنا رہے ہیں؟ بڑی بڑی دیگیں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے تشت بنا رہے ہیں، پیالے بنا رہے ہیں، آگے ذکر ہو رہا ہے
ان پیالوں اور دیگوں کا. ٹھیک ہے، یہ آگے آ رہا ہے. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنوں میں سے ایسے بھی تھے يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو کام کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے سامنے، یعنی ان کی موجودگی، ان کی نظر کے سامنے کام میں مصروف ہوتے، کاریگری شروع ہوتے. اور جو کوئی نافرمانی کرتا، کجی اختیار کرتا، منہم ان میں سے، انا مرنا ہمارے حکم سے، نزق ہو من عذاب سعیر، تو ہم اسے چکھاتے شعلے کا عذاب. کس کا عذاب؟ سعیر، یعنی وہ وہیں اس کو سزا ملتی تھی. سارے تیار تھے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں. ہوا نے تو یہ کام کیا، مہینوں کا سفر ایک دن میں. جن لگے ہوئے خدمت میں، تانبیا چشمے کی طرح نرم ہو گیا، بہہ رہا ہے. کیا کرتے یہ جن، کام کیا کرتے تھے؟ ذرا سنیے ان کی چند مثالیں. یعملون لہ ما یشاء، بناتے ان کے لیے، سلیمان علیہ السلام کے لیے، ما یشاء، جو سلیمان چاہتے تھے، من محاریبا، بڑے بڑے محل قلعے، وتماثیل، اور خوبصورت سندریاں، وجفان کالجواب، اور بڑے بڑے پیالے، ڈونگے، کل جواب، حوض کی طرح، تالاب کی طرح، وقدور الراسیات، اور ایک جگہ پہ جمی ہوئی دیگیں. یہ جن بناتے تھے. محاریب محراب کی جمع ہے، تو محراب سے مرادی مسجد والی محراب نہیں، یہ تو بہت بعد کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور سے. تو بناتے محاریب، مکانات، بڑے بڑے قلعے. بعض نے محاریب سے مراد مساجد لکھی ہیں، اور ان مساجد میں بیت المقدس بھی شامل ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ بتا رہا ہوں. کل جواب، حوض کی طرح، حوض تالاب، ٹینکیوں کی طرح بناتے ان کے لیے محاریب. وتماثیلا، اور تماثیل، تماثیل تمثال کی ہے، تو کئی لوگ مانا کرتے ہیں تصویریں، مورتیاں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تصویریں اور مورتیاں ان کی شریعت میں جائز تھی، لیکن محققین نے اس پر بھی رد کیا ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں تماثیل سے مراد سندریاں ہیں. کیا ہے؟ سندری جانتے ہیں؟ واہ جی، اللہ کے بندے سندری بھی نہیں جانتے، اتنا بڑا سر ایسے ہلا رہے ہیں. یعنی خوبصورت نقش و نگار. ٹھیک ہے؟ جس طرح ایک تصویر ہوتی ہے نا جاندار کی، انسان حیوان کی، انسان نہیں، پہاڑ ہے، درخت ہیں، ٹھیک ہے، مکان بنا ہوا ہے، سورج نکلا ہوا ہے، آگے پانی بہ رہا ہے، پھول لگے ہوئے ہیں، خوبصورت سندریاں. اب سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اب کہتے آئی ہے. اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے، یہ تماثیل میں سندریوں کہ ان کے لیے بلڈنگوں کے نقشے بناتے تھے. کیا؟ ہاں، تو واقعی یہ ساری چیزیں سندریوں میں کیا ہیں؟ داخل ہیں. تو وہ بھی انجینئر کاغذ پہ کیا بنا کے دیتا ہے؟ ایک مکان کی سندری ہی تو بنا کے دیتا ہے، اس نقشے پہ مکان بناؤ. تو یہ سارا کام جن کرتے تھے. وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، چونکہ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے، اور آپ کا دسترخوان بہت وسیع تھا. تو وسیع دسترخوان ہو تو پھر چھوٹے چھوٹی چیزوں سے کام نہیں چلتا. تو فرمایا وَجِفَانٍ، جفان جفن کی جمع ہے. جفن کہتے ہیں بڑے تھال کو، ڈونگا یا بڑے پیالے کو. تو مانا ہوگا اور بناتے ان کے لیے جنات جفان، بڑے پیالے. کتنے بڑے؟ کل جواب، کل جواب، جیسے تالاب، حوض.
ٹینکی جتنی بڑی بڑی پیالیاں اور جو ہے ڈونگے ہوتے تھے. آگے وہ قدور الراسیات، اور دیگیں. قدور قدر کی جمع ہے، اور قدر کس کو کہتے ہیں؟ ہنڈی کو، کھٹوی کو. سمجھ آ گئی ہے؟ دیگ کو. تو مانا کرو گے وہ قدور الراسیات، اور دیگیں راسیات جمی ہوئی. راسیات، راسی، پہاڑوں کو رواسی کہا. سمجھ میں آ گئی؟ اب مانا ہوگا پہاڑوں جیسی دیگیں. اندازہ لگا لو کتنی بڑی دیگ ہوگی. تو میں نے یہ جمی ہوئی دیگیں اس لیے کہا کہ پہاڑ بھی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹلتے تو وہ دیگیں ایک جگہ فٹ ہوتی تھی. ایک جگہ فٹ ہے، بس ادھر ہی نیچے آگ لگائی جا رہی ہے، ادھر ہی صفائی ہو رہی ہے، اور ادھر ہی اس میں کیا ہو رہا ہے؟ پک رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ وقدور الراسیات، اور جمی ہوئی مضبوط دیگیں. اعملوا آل داؤد شکرا. رب نے مطالبہ کیا ان ساری چیزوں کے بارے میں. ان سب کے بدلے میں مانگا کیا؟ اعملوا آل داؤد شکرا. اے آل داؤد عمل کرو شکر والے. کیا؟ عمل کرو شکر والے، شکر کے اعمال بجا لاؤ. یا دوسرا معنی کہ شکران یہ مفعول لہو ہو جائے. کیا؟ تو معنی ہوگا اعملوا آل داؤد شکرا. اے آل داؤد شکر کے لیے عمل کرو. ہاں، تمہارے اس عمل سے کیا ادا ہو جائے؟ اعملوا آل داؤد شکرا. اے آل داؤد شکر عمل کرو شکر کے لیے. وقلیل من عبادی الشکور. تھوڑے ہیں میرے بندوں میں سے شکر گزار. فلما قضینا علیہ الموت. جب ہم نے فیصلہ کر لیا سلیمان علیہ السلام پہ موت کا. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من ساعتہ. سلیمان علیہ السلام تعمیر کروا رہے تھے بیت المقدس کی. جنات سے کام لیا جا رہا ہے، ڈیوٹی شروع کرو، لاؤ پتھر. بڑے بڑے پتھر لائے جا رہے ہیں، تعمیر میں مصروف ہیں. ادھر سلیمان علیہ السلام کو حکم ملتا ہے آپ کی عمر کیا ہو گئی ہے؟ پوری ہو گئی ہے، جانے کا وقت آ گیا. بھائی یہ تو جن تو یہ تو میری نظر کے نیچے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ کہاں کام کریں گے. آئے مسجد کے پاس ہی ایک کمرہ بنوایا، ٹھیک ہے، شیشہ لگوا لیا، اور اندر عبادت میں مصروف ہو گئے کھڑے. جن دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں. اتنی جرت ان کی بھی نہیں ہے کہ قریب آ کے دیکھیں. روب اتنا تھا، وہ دیکھتے ہیں لگے ہوئے کام میں. مفسرین نے لکھا سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے وہی موت طاری کر دی. سال گزر گیا. کتنا سال گزر گیا. جو لاٹھی سلیمان علیہ السلام جس پہ ٹیک لگا کے اب کھڑے تھے، اسے دیمک نے چاٹنا شروع کر دیا. دیمک، سیخ، وینا پشتوں میں کہتے ہیں. وہ اس نے کاٹنا شروع کر دیا. کھا کھا کے جو ہی کھوکھلا کر دیا، لاٹھی ٹوٹ گئی. سلیمان علیہ السلام گر پڑے. جب گر پڑے جنوں نے آ کے دیکھا، ہمیں پتا ہوتا، لوگ ہمیں عالم الغیب کہتے ہیں جنوں کے پاس غیب کا علم ہے. ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہمیں سوا کون سزا میں مبتلا ہوتے، ہم کب کے بھاگ چکے ہوتے. پتھر لا رہے ہیں، نہ دن دیکھ رہے ہیں، نہ رات دیکھ رہے ہیں، ڈر کی وجہ سے. یہ حقیقت قرآن نے بیان کی، ذرا دیکھیے. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ. جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام پہ کس کا؟ الموتا. کس کا؟ کئی لوگ آج بھی کہتے ہیں
کہ بھائی ولی پیر نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرو. ایک دفعہ میں جمعہ کے اندر میں نے یہ موضوع وفات کے اوپر بیان کیا تو ایک بندہ مجھے کہتا بیان تو بڑا اچھا کیا پر چونکہ نبی علیہ السلام ہیں یا اور نبی ہیں تو ان کے لیے موت کا لفظ جو ہے نا یہ استعمال نہ کیا کرے. میں نے کہا جی حضرت کیوں خیریت تو ہے؟ کہتے ہیں بس کہہ دیا کریں بس پردہ فرما گئے. کیا فرما گئے؟ میں نے کہا جی آپ نے تو مجھے بہت پیارا مشورہ دیا، یہ مشورہ اگر آپ مجھ سے پہلے اللہ کو دے دیتے تو یہ موت کا لفظ اللہ نازل ہی نہ کرتا. قرآن جب بھی ذکر کرتا ہے لفظ کیا ذکر کرتا ہے؟ موت ذکر کرتا ہے. اور بھائی موت کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا کفر ہے، یہ اللہ کی توہین ہے. کسی نبی ولی کے لیے موت کا لفظ یہ اس کی شان ہے، عزت ہے. الموت تحفۃ المؤمن، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. یہ تو رب کی شان کے منافی ہے. پتہ نہیں وہ ادھر کیا معنی کرتے ہوں گے، ادھر یہ معنی کرتے ہوں گے جب اللہ نے ڈال دیا فیصلہ کر دیا سلیمان علیہ السلام پہ پردہ ڈالنے کا، پردہ فرمانے کا. بھائی کچھ چیزیں ہم نے اپنی طرف سے دین میں ایسی کر دی ہیں کہ اگر کوئی استعمال کرے تو لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بے ادبی اور توہین سمجھتے ہیں. اور جو بے ادبی ہے اس کو بے ادبی نہیں کہتے کہ ادھر سے سپیکر لگا کے آوازیں دے رہا ہے چلا رہا ہے. قرآن کہتا ہے نہیں پکارو، توہین ہے، اعمال تمہارے کھڈے میں پھینک دوں گا. وہ ان کو توہین نظر نہیں آتی. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام پہ موت کا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، نہیں بتلایا، نہیں خبردار کیا ان جنوں کو، عَلَى مَوْتِهِ اس کی موت پر، إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ مگر زمین کے ایک جاندار نے، زمین کے ایک جاندار نے. وہ زمین کا جاندار کیا تھا؟ دیمک، سیخ. تأکل من ساعتہ، جو کھاتی تھی وہ سیخ، وہ دیمک کھاتا تھا من ساعتہ ان کی لاٹھی کو. فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، فلما خر جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجن واضح ہو گیا جنوں کے لیے، اللو کانوا یعلمون الغیب اگر وہ جانتے غیب، ما لبثوا فی العذاب المہین نہ مبتلا ہوتے نہ ٹھہرتے وہ فی العذاب المہین رسوا کن عذاب میں. کس میں؟ پہلی بات دیکھ لو آیت صاف کہتی ہے کہ موت نبیوں پر بھی آتی ہے. دوسری حقیقت یہ بتلاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام پر بھی موت آئی ہے، وہ عاجز ہو گئے. بادشاہ تھے لیکن عاجز تھے. تیسری صرف بادشاہی نہیں، نبی بھی تھے تو نبیوں کا عجز بھی ہو گیا. اور تیسری چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ موت آنے کے بعد 1 سال گزرا لیکن روح واپس سال کے دوران ابھی تو گر پڑے. ادھر تو جمعرات کو سب کی روحیں واپس آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آتی بھی ادھر خبر میں نہیں آتی، گھر کے دروازے کے باہر آتی ہیں. کتا نہ کھولو، شام کا وقت ہے، روحیں ڈر جاتی ہیں. دروازہ بند نہ کرو، روحیں جانے میں مسئلہ ہوتا ہے. جی لائٹ لگا لو. ہاں اب میں سوچتا ہوں یہ پتہ یہ سارے عقائد اس علاقوں پر، ان علاقوں پر ہندوؤں کا بہت بڑا ایک عرصہ رہا ہے. اور یہ تمام عقائد، نظریات، بعض رسومات شادیوں کی اب بھی وہی ہندوانہ ہے. ورث لگا لیا ہے لوگوں نے لیکن اب تک وہ نکلی اب تک جاری ہے. ہاں یہ ڈولی چولی یہ ساری چیزیں یہ وہی رسم آج تک باقی. تو نظریات میں بھی وہی چیزیں ہیں. تو سلیمان علیہ السلام جب گر پڑے تو ایک بات یہ بھی ثابت
کہ دیمک لگا لاٹھی کو، حالانکہ لاٹھی کئی سال تک کمرے میں رکھو تو سال کا کچھ نہیں ہوتا، اور انسان کا بدن نرم نازک ہے، موت کے بعد 3 دن بھی ٹھہرا نہیں جا سکتا، لیکن سال گزرا، دیمک لاٹھی کو لگا، نبی کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ وفات کے بعد نبیوں کے جسم صحیح سالم رہتے ہیں۔ کیا رہتے ہیں؟ صحیح سالم رہتے ہیں، ورنہ سال تک کے لیے کسی مردے کو کھڑا کر دو نا، پتہ لگ جائے۔ یہاں تو گرمی میں مرے تو برفوں کے ڈلے رکھے جاتے ہیں۔ یہ انبیاء کی شان ہے، تر و تازہ۔ آگے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آیَةٌ، البتہ تحقیق تھی لِسَبَإٍ قوم سبا کے لیے، فی مسکنہم ان کے ٹھکانوں میں، ان کے گھروں میں، آیتن نشانی، ان کے لیے میری نشانی ان کے گھروں میں تھی۔ وہ کیا؟ جنتان، 2 باغات، عن یمین و شمال، 2 باغات مراد نہیں ہے، 2 سلسلے باغوں کے سلسلے، ٹھیک ہے؟ جنتان، 2 سلسلے باغوں کے، عن یمین و شمال، ملک دائیں جانب اور ملک بائیں جانب، بیچ میں یہ ہیں، اور ملکوں کے دائیں اور بائیں ان کی بستیوں میں باغ ہیں، لمبا سلسلہ ہے۔ فرمایا کُلُوا مِن رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کی روزی سے، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ اللہ کتنا پیارا جملہ ہے، بلدۃ طیبۃ ورب غفور، شہر ہے پاکیزہ اور رب ہے بخشنے والا۔ مزے کرو، کھاؤ رب کی روزی سے، شکر ادا کرو، شہر بھی تمہیں پاکیزہ دیا ہے اور رب بھی تمہارا غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ فَأَعْرَضُوا، بس انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا اللہ کا حکم ماننے سے، شکر ادا کرنے سے، تو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، پس بھیج دیا ہم نے ان کے اوپر بند کا عذاب، بند کا سیلاب۔ انہوں نے بہت بڑا ڈیم بنایا تھا، بند یعنی ڈیم بنایا تھا بہت بڑا، اور اس ڈیم کی وجہ سے یہ مملکت سبا کہاں تھی؟ یہ یمن میں، یہ یمن میں تھی۔ انہوں نے ڈیم بنایا اور وہاں سے آبپاشی کا کام شروع ہو گیا، نہروں کا، ایک جال بچھا دیا ملک میں، جب جی چاہے پانی کھول کے زمینیں، باغات، اور زمین کی خاصیت بھی ایسی تھی کہ پورے مملکت سبا میں مچھر، مکھی، کھٹمل، یہ چیزیں، دیمک، یہ چیزیں نہیں تھی۔ یہ بلدتن طیبتن کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قسم کی گندگیوں سے، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، چوہے موہے، ان سے کیا تھی؟ بالکل پاکیزہ شہر۔ جب پورے شہر میں یہ چیز نہ ہو، یہ تو اس وقت بھی آپ کو دنیا میں ایسا شہر نہیں ملے گا۔ اور باغوں کا جو سلسلہ تھا یہ اتنا طویل تھا کہ یہ یمن سے جب شام فلسطین تک جاتے تو اس فلسطین تک یہ سلسلہ چلتا، اور بستیاں ہوتی تھی راستے میں مختلف، یعنی راستے کے دوران بستیاں ہیں، یہ سفر کرتے صبح سے زور تک، تو زور آگے بستی آ جاتی، وہاں سٹے ہوتا، پھر سفر کرتے آگے دوسری بستی آ جاتی، ان کو ویرانے میں سفر بھی کرنا نہیں پڑتا تھا۔ اور علامہ حفظ الرحمن سیوہاروی اپنی کتاب قصص القرآن میں، اور اسی طرح صاحب ارض القرآن، وہ لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ ان کے باغوں میں اگر کوئی بندہ ٹوکری لے کر، کوئی غریب مسافر گزرتے
ٹوکری لے کر سر پہ رکھتے تو جب باغ سے اگلی طرف نکلتے تو ٹوکری بھری ہوئی ہوتی تھی. اور درخت انگور، انار، الائچی کے باغ، دار چینی کے باغ، لونگ کے باغ، لونگ پیجے نہیں، لونگ کے مثالے میں ہوتے خوشبودار، اس کے باغ. یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ کشتی جب وہاں سمندر میں گزرتی پاس تو ان کی بستی جب آتی تو دور سے ان درختوں اور باغوں کی خوشبو آنے لگ جاتی تھی، ایک مہک. مطالبہ ان سے کیا کیا؟ کھاؤ، شہر بھی پاکیزہ، روزی بھی کھاؤ، شکر ادا کرو، توحید مان جاؤ. ناشکری کی، ڈیم ٹوٹا. جب ڈیم ٹوٹ گیا پورے ملک میں سیلاب آیا، پورے ملک میں. اور جس زمین پہ ڈیم گزر جائے ادھر پھر کوئی چیز اگتی شگتی تو وہ جو 2 سلسلے باغوں کے تھے اس کے بدلے میں وہاں کیا اگنے لگا؟ کچھ کیکر کے درخت ہیں، جھاؤ کے درخت ہیں، اور کچھ ایسے درخت رہ گئے ہیں کہ ان کا کھاؤ تو ذائقہ اتنا بدمزہ ہے. اور کچھ جنگلی بیر جو باغ نہیں ہوتے، آپ نے دیکھے ہوں گے، کوئی جھاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا، ان میں کچے کچے بیر لگے ہوتے ہیں. یہ جنگلی بیر تھوڑے سے رہ گئے، وہ سارے باغ سب ختم، خلاص. ہر ملک والوں کو یہ واقعہ اپنے ملک کے بادشاہ کو چاہیے کہ یہ عوام کو سنائے اور ایک انداز سے سنائے کہ اے قوم، ملک میں خوشحالی چاہتے ہو، ملک میں فضلوں کی فراوانی چاہتے ہو، یہ سن، یہ شکر ادا کرو. لیکن یہاں حکمران کو شکریہ کا لفظ یاد ہی نہیں آتا، حکمران کو دعا کا لفظ یاد ہی نہیں آتا کہ قوم سے کہے کہ اے قوم بارش کی دعا کرو، اے قوم اللہ کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے، حکمران کو ایک چیز آتی ہوا کہتا میں تمہیں آسمان تک پہنچا دوں گا، میں تمہارے لیے سارا کچھ بنا کے چاند تک موٹر وے بنا دوں گا. کوئی کہتا میں یہ بنا دوں، اللہ کے بندے یہ چیزیں چھوڑو. دعوے کرتے ہیں، اتنی بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں. قوم کو کم از کم ایک شعور بھی دو، کیونکہ حاکم کی بات کا ایک اثر ہوتا ہے. ایک حکمران نیک آئے پوری قوم میں ایک تبدیلی، اور ایک حکمران بے دین آ جائے پوری قوم کیا ہوتی ہے؟ بے دین ہوتی ہے. وہ جدھر چاہتا ہے لگاتا ہے، لوگ لگتے ہیں. بہت بڑا اثر ہے. ڈیم، پانی، یہ زندگی ہے. ہاں بالکل، ایوب خان نے ڈیم بنایا تھا تو ان کا اثر واقعی ہے، کوئی شک نہیں ہے. پورے ملک میں اس کے فائدے ہیں، آپ سارے لے رہے ہیں. آگے جی، اب ذرا آیتوں کو میں پڑھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے. فرمایا تھی قوم سبا کے لیے نشانی ان کے مکانوں میں، ان کے گھروں میں، جنتان باغات دو، عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں. کلو کھاؤ من رزق ربکم، اپنے رب کی روزی سے، واشکروا لہو، اور شکر ادا کرو اس کا. بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر ہے، ورب غفور، اور رب ہے بخشنے والا. فَأَعْرَضُوا، بس انہوں نے اعراض کیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پس بھیج دیا ہم نے ان کے اوپر بد کا سیلاب. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، بس ہم نے بدل دیے، بدلے میں دے دیے ان کو بِجَنَّتَيْهِمْ، ان کے پہلے 2 باغوں کے بدلے میں، جنتین 2 اور باغوں کا سلسلہ. ہاں پہلے وہ مزوں والے ہلاک، اب کیوں کون سے 2 باغ؟ ذرا سنیے. فرمایا ذواتِ اکل خمطین، ہاں پھیکے بد مزے ذائقے والے. کیس والے؟ ہاں وہ مزے ختم. وَأَصَلٍ، اور کچھ درخت، اصل جھاؤ کے، کی کر کے. وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ بیریاں تھوڑی سی.
یہ ہری پور کل پرسوں جب آپ افطاری کے لیے گئے، ادھر جاؤ پہاڑوں میں نیچے، وہ جنگلی بیر آپ کو نظر آ جائیں گے، وہ کسی نے لگائے نہیں ہیں، بس یہی کانٹے دار چیزیں رہ گئی، باقی سارا اللہ نے لے لیا۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو سزا دی اس وجہ سے کہ انہوں نے ناشکری کی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم بدلہ نہیں دیتے مگر سزا نہیں دیتے مگر الا الکفور، کس کو؟ ناشکروں کو۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا، یہ تو ان کے باغوں کا سلسلہ تھا، اب ذرا سفر کی سہولت دیکھ لیجئے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور بنایا ہم نے ان کے درمیان، وَبَيْنَ قُرَى الَّتِي، اور اس بستی کے درمیان، بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی، کون سی ہے؟ شام فلسطین، یعنی سبا سے کدھر تک؟ شام کی بستی بیت المقدس تک، جس میں اللہ نے برکتیں رکھی، اس تک کا جو سفر ہوتا تھا، ان بستیوں کے درمیان ہم نے کیا رکھا؟ قرآن ظاہرتن، کئی بستیاں جو دور سے نظر آنے والی تھی، یعنی ایک گاؤں ختم ہوتا تو دوسرا گاؤں نظر آ جاتا، تو ان کا سفر بے خطر تھا۔ کیا تھا؟ یعنی ٹوٹل سفر آبادی ہی آبادی میں کرتے جاتے، اور فرمایا اللہ نے وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے مقرر کیا فیہا ان بستیوں میں السَّيْرَ سفر کا اندازہ، قدرنا ہم نے اندازے سے مقرر کیا سفر کو، کیا مطلب ہے؟ منزل کو، قدرنا ہم نے اندازہ لگایا فیا اس میں السیرہ منزل کا، کس کا؟ کیا مطلب ہے منزل کا؟ یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ 3 دن تک کوئی بستی کا نام و نشان نہیں ہے، اب صرف ریگستان ہی ریگستان میں جانا ہے یا جنگل ہی جنگل ہے، نہیں، ایسا موقع نہیں آتا تھا کہ یہ بے جا سٹاپ کریں، قیام کریں، بلکہ جب بھی جاتے آگے ایک بستی آ جاتی تو وہاں خرید فروخت بھی کر لیتے، ہوٹل بھی ہوتا، پانی بھی ہوتا، ہر چیز کھا پی لیتے، پھر سفر شروع کرتے، جب اگلی منزل پہ ٹھہرنے کے لیے موقع ملتا تو پھر آگے کیا آ جاتا۔ ٹھیک ہے نا؟ بس یوں سمجھ لیں سفر جاری ہے اور وقفے وقفے سے قیام طعام کی منزل آ رہی ہے۔ کیا؟ موٹر وے پر قیام و طعام کی منزل آ رہی ہے۔ تو یہ ایسا جب ہو گیا، فرمایا سیرو فیہا لیالی و ایامن آمینین، چلو سفر کرو اس میں لیالی و ایامن، راتوں کو اور دن کو، آمینین امن کے ساتھ، بے خطر ہو کے سفر کرو، رات کو بھی اور دن کو بھی۔ فقالو، اتنے ظالم تھے، کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، دوری ڈال دے ہمارے سفروں کے درمیان۔ کہتے ہیں راستے میں چلتے یار یہ کوئی مزہ نہیں ہے سفر کا، تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ پیاس نہیں لگتی، مزہ تب آتا ہے بندہ جنگل میں پڑاؤ ڈال لے، کوئی تھکاوٹ ہو سفر میں، کوئی تمبو وغیرہ ڈالنے پڑ جائیں، کوئی کبھی بھوک آ جائے، چیسو آتی ہے نا، یہ جب بندہ مست ہوتا ہے نا پھر وہ ایسے کرتا ہے۔ ہاں کہتا ہے اس طرح سفر کر دے کہ ہم سفر دوری ہو جائے، یہ قریب قریب کی بستیاں نہ آئیں سٹاپ۔ جب ایسا کیا تو فرمایا پھر کیا ہوا؟ اللہ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثًا، بس ہم نے ان کو بنا دیا احادیثا، افسانے۔ کیا بنا دیا؟ ہاں اب صرف افسانے ہی رہ گئے، ان کی خبریں رہ گئیں، یا احادیثا صرف تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ تاریخ میں یاد کیے جائیں گے۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو، مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ،
ہر صبر کرنے والے شکور شکر گزار کے لیے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ البتہ تحقیق سچ کر دکھایا ان میں ابلیس نے اپنا گمان ابلیس نے ان میں سچ کر دکھایا۔ ابلیس کا گمان کیا تھا؟ ابلیس کا گمان یہ تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ اللہ میں گمراہ کروں گا، ٹھیک ہے نا، اور فرمایا تو اکثر کو کافر ناشکرہ ہی پائے گا۔ ہاں تو جو گمان ابلیس نے کیا تھا وہ اپنا گمان سچ کر دکھایا۔ فَفَتَّبَعُوهُ پس انہوں نے پیروی کی شیطان کی إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ مگر ایک فریق نے نہیں کی۔ وہ کون تھے؟ مومنین، سوائے چند مومنوں کے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ اور نہیں تھا شیطان کا ان کے اوپر کوئی زور۔ آپ کہیں گے جی شیطان نے مجبور کیا، بھائی کوئی زور اس کا ڈنڈے تھوڑے ہی مارے تھے کچھ شیطان نے، یا زنجیروں سے پکڑ کے شیطان ان سے کام کرواتا رہا، نہیں تھا ان کے اوپر شیطان کا کوئی زور۔ یا اللہ یہ سارا کچھ ہوا کیوں ہے؟ فرمایا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ تاکہ ہم ظاہر کر دیں، یا لِنَعْلَمَ تاکہ ہم امتحان لے لیں، من اس کا یؤمن بالآخرت جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن اس سے ہوا منہا فی شک جو قیامت سے شک میں، پتہ چل جائے ایمان کس کا ہے اور شک میں کون ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اور تیرا رب ہر چیز پر حفیظ نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے ادعوا الذین زعمتم پکارو ان لوگوں کو جن کو تم گمان کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا کیا گمان کرتے ہو؟ حاجت روا اعلام شریک ہونے کا گمان کرتے ہو۔ پکارو لا یملکون مثقال ذرۃ نہیں مالک وہ ایک ذرے کے برابر۔ کس کے برابر؟ ایک ذرے کے برابر مالک نہیں ہے۔ فی السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں، وما لہم فیہما من شرک اور نہیں ہے ان کے لیے آسمانوں زمین میں من شرک کوئی حصہ۔ کیا؟ شین کاف شین را کاف کیا ہوتا ہے؟ حصہ، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی یہ حصے دار بھی شراکت بھی کوئی نہیں ہے ان کی اللہ کے لیے۔ وما لہ منہم من ظہیر آیت میں رد کی انتہا کر دی جائے۔ فرمایا پہلی بات لا یملکون مثقال ذرۃ ایک ذرے کی بھی مالک، دوسرا فرمایا کوئی حصے داری بھی نہیں ہے، تیسری بات ما لہ منہم من ظہیر چلو جی آپ کہیں جی شریک بھی نہیں ہے، حصے دار بھی نہیں ہے اللہ کے، ٹھیک ہے، اور ایک ذرے کے مالک بھی نہیں، مشرک کہتا ہے مان گئے، لیکن کم از کم اللہ کے ساتھ تعاون تو کرتے ہیں۔ کیا؟ معاون تو ہے نا اللہ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں۔ تو فرمایا ما لہو نہیں ہے اللہ کے لیے منہم ان میں سے من ظہیر کوئی معاون مددگار۔ او میرا بھائی تقریریں کرتے ہو خطبات میں یہ پڑھا کرو گے یار، کتنے خوبصورت انداز سے اللہ شرک کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ رہا ہے، جن پہ تم آس لگائے ہو ان کی حقیقت یہ۔ اس صورت میں فرمایا نہیں مالک ذرے کے، بعد والی سورہ فاطر میں اللہ فرمائیں گے ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پہ جو چھلکا ہے اس کی بھی مالک ہے، اور یہی دونوں صورتوں کے درمیان ایک ربط بھی ہے۔ آؤ جی فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ چلو آپ نے مان لیا نہیں ہے مددگار بھی نہیں معاون بھی نہیں، تم بڑے تردید کرتے ہو یار تقریروں میں، تم نے تو پلے کچھ چلو معاون بھی نہیں مانتے ہو، آخر تو چلو کچھ نہ کچھ تو مان لو، اتنا مان لو یہ بول جائیں چھڑا لیتے ہیں۔ چلو یہ زبان کو جنبش دے دیں تو اللہ ان کی بات رد نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اتنے لاڈلے ہیں اتنے نازنین ہیں کہ ان کی بات رد نہیں ہو سکتی۔ فرمایا
لا تنفع الشفاعت، ہاں نہیں نفع دے گی سفارش عندہ اس کے ہاں، کوئی فائدہ نہیں دے گی شفاعت اس کے پاس اللہ کے ہاں، الا لمن اذن لہ الرحمن، ہاں اگر سفارش کس کو کسی کو نفع دے گی تو وہ کون ہوگا؟ اذن لہ، الا لمن اذن لہ، جس کے لیے کون اجازت دے گا؟ اللہ اجازت دے گا۔ ایک، یا شفاعت تب فائدہ دے گی کہ جس شفاعت کرنے والے کو اللہ اجازت دے گا، کہ شفاعت بھی اجازت الہی کے بغیر نہیں ہوگی۔ اللہ، تو مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا اور ان کو اللہ کا شریک قرار دیا، فرمایا رد کر دیا ان پہ۔ ان آیات میں مشرکین بالملائکہ کا رد ہے، کیسے؟ فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب فزع دور ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے گھبراہٹ پریشانی ان کے دلوں سے، قالو تو کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ قالو الحق، تو وہ کہتے ہیں رب نے حق کہا ہے، وہو العلی الکبیر، وہی بلند ہے کبیر بڑا ہے۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ اذا فزع، فزع بعض کہتے ہیں جب فزع یفزع ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پریشان ہونا، اور ایک جب ہوتا ہے فزع تفعیل سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے گھبراہٹ دور کرنا۔ یا بعض کہتے ہیں کہ یہ فزع کا جو لفظ ہے ازداد میں سے غم کے لیے، گھبراہٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور گھبراہٹ دور کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح ظلم کا لفظ کمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زیادتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب معنی کرو آیت کا، حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب اللہ اوپر سے کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں، احکام جاری کرتے ہیں، تو جو اوپر درجے کے فرشتے ہوتے ہیں، پھر نیچے درجے کے، پھر نیچے، ان پہ ایسی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، اللہ کا روب، ہیبت، اتنی سخت گھبراہٹ آتی ہے۔ ایک حدیث رات کو پڑھ رہا تھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے پروں سے اس طرح گھبراہٹ کی آواز نکلتی ہے جس طرح ایک زنجیر بندہ لے اور کسی پتھر پہ اس کو کھینچے تو وہ زنجیر سے آواز نکلتی ہے، اس طرح ان کے پروں سے آواز نکلتی ہے۔ جب وہ گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو نچلے فرشتے اوپر سے کہتے ہیں ماذا قال ربنا، رب نے کیا کہا ہے؟ تو وہ اوپر والے کہتے ہیں رب نے جو کہا ہے حق کہا ہے، جو کہا ہے حق کہا ہے۔ سنیے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب دور کر دی جاتی ہے گھبراہٹ ان کے دلوں سے، قالو تو کہتے ہیں ماذا قال ربکم، کیا کہا تمہارے رب نے؟ قالو تو اوپر والے کہتے ہیں الحق، جو کہا سچ کہا ہے، وہو العلی الکبیر، وہی بلند ہے الکبیر بڑا ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، کہہ دیجئے تم نے جن کو شفیع قہری مانا ان کی حالت تو آپ کے سامنے اللہ نے ذکر کر دی، فرمایا قل کہہ دیجئے من یرزقکم من السماوات والارض، کون تمہیں روزی دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ قل اللہ، قل کہہ دیجئے، یہ نہیں بولیں تو آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ اللہ دیتا ہے۔ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ، بے شک ہم یا تم، لَعَلَىٰ هُدًى، البتہ ہدایت پر ہیں، فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی میں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ آیت دعوت کا ایک انداز بتلاتا ہے۔ کیا؟ اس کو کہتے ہیں مماشات الخصم، کہ آپ مد مقابل کے ساتھ کچھ چلائیں، اس کو لے کر، اس کو ساتھ لے کر چلیں، تو یہی ہے گفتگو جاری، آپ ان سے کہیں دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے، یہ حقائق ہم نے بیان کر دیے،
اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹھیک ہوں یا ہم ٹھیک ہوں، ہم میں سے یا تو کوئی ایک ہدایت پر ہے یا گمراہی پر ہے، یعنی وہ خود سمجھ جائے گا کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی مسئلہ تو میں نے قرآن کے مطابق بیان کر دیا ہے، اب آپ ہی سوچیں کہ اب ہم دونوں میں دونوں ٹھیک، تو کوئی ایک ہدایت پر ہوگا اور دوسرا کس پر ہوگا؟ گمراہی پر ہوگا۔ ذرا سنیے آیت کو، فرمایا وَإِنَّا او إِيَّاكُمْ، بے شک ہم یا تم لَعَلَىٰ هُدًى، البتہ ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی میں ہیں، ٹھیک ہے؟ قل کہہ دیجیے لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، کہہ دیجئے تم سے نہیں پوچھا جائے گا عما اجرمنا، ان کے بارے میں جو ہم نے جرم کیے، ہم نے جو گناہ کیے اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا عما تعملون، جو تم عمل کرتے رہے۔ قل کہہ دیجئے یجمع بیننا، ربنا جمع کرے گا ہمیں ہمارا رب، ثم یفتح بیننا، پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان بالحق، انصاف کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم، وہی فیصلہ کرنے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے، علم بھی اس کے پاس ہے تو علم کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ قل کہہ دیجئے ارونی الذین الحقتم به شرکاء، بتلاؤ مجھے وہ جن کو تم نے ملا دیا ہے اللہ کے ساتھ، شرکاء شریک بنا کر، بتاؤ مجھے کہ جن کو، وہ لوگ جن کو تم نے رب کے ساتھ شریک بنا دیا۔ لاحق کرنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملانا، تم نے اللہ کے ساتھ ملا دیا ان کو شرکاء شریک بنا کر۔ کلا، کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ اللہ کے شریک ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بل هو اللہ، بلکہ وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ ہے العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے مگر آپ کو مگر کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے، بشیر و نذیرا، بشارت دینے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ویقولون متی ھذا الوعد، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ قیامت والا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل کہہ دیجئے لکم میعاد یوم، تمہارے لیے مقرر ہے، میعاد ہے، کیا؟ تمہارے لیے میعاد ہے، یوم ایک دن کا، تمہارے لیے ایک دن کا نیٹا ہے، جب وہ ایک دن آ جائے گا، لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، نہ اس سے ایک لمحہ آگے بڑھ سکو گے، پیچھے ہو سکو گے، ولا تستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ ہاں، جمعرات کو مرنا ہے تو ہفتے تک، جمعے تک نہیں جاؤ گے، یا جمعرات کو مرنا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بدھ کو کیا ہو جاؤ، ہاں اسی لمحے جا کے مرو گے۔ قل کہہ دیجئے وقال الذین، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم ایمان نہیں لائیں گے ہرگز اس قرآن پر، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہیں۔ مشرک بگڑ گیا ہے، اتنا بگڑ گیا ہے، کہتا ہے نہ اس پر ایمان لاتے ہیں قرآن پر، نہ اس سے پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَا، اور جب وَلَوْ تَرَا، اگر تو دیکھ لے، اِذ ظَالِمُونَ، جب یہ ظالم موقوفون عند ربہم، کھڑے کیے جائیں گے، کیا کیے جائیں گے؟ ہاں، کھڑے ہوں گے عند ربہم، اپنے رب کے یہاں، یرجع بعضهم الی بعض القول، تو واپس لٹائیں گے بعض ان کے بعض کی طرف بات کو، ادھر مناظرہ شروع ہو جائے گا۔ مناظرہ کیا ہوگا؟ کافروں کا آپس میں ہوگا۔ سنیے قرآن کہتا ہے یقول الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور کیے گئے، کیا؟ ایک معنی، کہیں گے وہ لوگ استضعفوا، جو کمزور خیال کیے گئے، کیا؟ ہاں، جن کو کمزور خیال کیا جاتا تھا، للذین استکبروا، ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے تکبر بڑائی کی، یعنی یہ کمزور مشرک جو ہیں اپنے وہ شازور مشرکوں سے بولیں گے، کمزور مشرک
شاہ زور مشرکوں سے بولیں گے، جو لیڈران ہیں کیا کہیں گے جی؟ لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومنین ہوتے۔ ساری بدبختی جو ہے وہ تمہاری ہے، تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ تو قال الذین استکبروا، شاہ زور مشرک، وہ بڑے جو ہیں تکبر کرنے والے، وہ بول پڑیں گے للذین استضعفوا، ان کمزوروں کے لیے، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین۔ ہاں جواب سنیے ذرا، مناظرہ بڑے دلائل سے ہو رہا ہے۔ کہنے لگے انحن صددناکم، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، عن الہدی، ہدایت سے یعنی قرآن سے، بعد اذ جاءکم، بعد اس کے کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی ہدایت، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی کیا ہو، مجرم ہو۔ قالوا، اب ان کی باری آ گئی کمزوروں کی، تو وقال الذین استضعفوا، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور خیال کیے جاتے، للذین استکبروا، اپنے طاقتور بڑائی تکبر والے مشرکوں سے کہیں گے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ دن رات کے تمہارے فریب نے، مکر اللیل والنہار، اے مکرکم فی اللیل والنہار، وہ تمہاری تدبیریں رات کو بھی اور دن کو بھی، اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم کرتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم انکار کریں اللہ کا، ونجعل لہ اندادا، اور ہم شریک بنائیں اللہ کے۔ یہ کون تھا؟ یہ دن رات کی تمہاری سازشیں، یہ تدبیریں، یہ میٹنگیں، کیا ہو شریک بناؤ اللہ کے لیے، حکم دیتے، کبھی تو کھل کے انکار کا کہتے بھائی چھوڑ ان بتوں ہی کو مانو، یہ غیر اللہ کو مانو، اور کبھی کہتے ان کو شریک مانو۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، ہاں یہ باتیں بھی جاری ہوں گی، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، شرمندگی کو چھپائیں گے، کیا لیکن کوئی فائدہ ہوگا جی؟ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، ندامت شرمندگی کو چھپائیں گے، لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے عذاب کو، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور ڈال دیں گے ہم توق، کیا توق، فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، فی اعناق الذین کفروا، ان لوگوں کی گردنوں میں جنہوں نے کفر کیا، حال یجزون الا ما کانوا یعملون، کیا نہیں بدلہ دیا جاتا ان کو مگر وہی جو یہ عمل کرتے تھے۔ جب مناظرہ ختم ہوگا اب ان کے گلے میں بس دونوں جیت گئے، ہار ڈالو ان کے گلے میں، مناظرہ تو تم نے بڑا کر لیا، اب ان کے گلے میں کیا ڈالو؟ وہ ہار کیا ہے؟ توق، وہ لوہے کا توق ہے اور آگ سے بنا ہے، ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، گردن نیچے نہیں کر سکیں گے، ایسے بھی نہیں، ایسے اوپر کے اوپر اٹھے رہ جائیں گے، جس طرح سورہ یاسین میں آ رہا ہے۔ میں انشاءاللہ وہاں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ حال یجزون الا ما کانوا یعملون، نہیں ان کو سزا دی جا رہی مگر وہی جو یہ عمل کرتے تھے اس کا بدلہ ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، الا مگر قال مترفوہا، کہا اس کے آسودہ حال لوگوں نے، کس نے؟ جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر آیا ہے نذیر، تو وہاں کے مالداروں نے یہی کہا، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافرون، بے شک ہم اس کا جو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، کافرون، انکار کرنے والے، جو تم لے کے آئے ہو سب کا ہم انکار کرتے ہیں۔ وقالوا، اور کہتے جواب میں، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں، کس میں؟ مال بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، اولاد بھی، اس لیے ہم رب کے زیادہ محبوب ہیں، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور نہیں ہے ہم عذاب دیے جانے والے، ہمیں کوئی سزا نہیں ہوگی۔ قُلْ کہہ دیجئے، اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، میرا رب، جواب ہے، روزی کو معیار حق بنا دیا، یہ معیار حق، یہ تو رب کی تقسیم ہے، زیادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے،
ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ مال کماتے ہیں، پھر مستیاں کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہے تبھی تو اور دے رہا ہے، یعنی جو میں کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، دوسرا جواب، تم نے مال اور اولاد کی بات کی تو اگلی بات بھی سن لو، ما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا لزلفا، نہیں ہے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد، نہیں ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد، باللتی ایسی کہ تقربکم عندنا زلفا، تمہیں ہمارے قریب کر دے مرتبے میں، درجے میں۔ تو بھائی کرام کوئی سمجھ میں آ رہی بات؟ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی نہیں ہے کہ تمہیں ہمارے قریب کر دے درجے میں، تمہارے مرتبے ہمارے ہاں بڑھا دے۔ اگر تم مشرک ہوگے تو تمہارے مال اولاد تمہارے لیے مرتبے کا باعث، لیکن اگر کوئی موحد مومن ہے اور اولاد بھی ایسی نیک پرہیزگار ہے تو یہ اولاد مرتبے کا ذریعہ بنے گی، اور جو مال توحید دین پہ لگے گا تو یہ مال مرتبے کا ذریعہ بنے گا۔ آگے جی، اللہ تو وہ استثناء خود قرآن نے کر دیا ہے، فرمایا الا من آمن وعمل صالحا، مگر جو ایمان لائے اور عمل کیا نیک، تو ایسے شخص کے لیے اولاد نیک ہے، یہ بھی اس کے لیے درجے کا سبب بنے گی، مال لگایا یہ بھی سبب بنے گا۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، یہی لوگ ہیں ان کے لیے بدلہ ہے الضعف، کیسا؟ دگنا، ڈبل دگنا ہے، بما عملوا، بسبب اس کے کہ انہوں نے عمل کیا ہے، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور ہوں گے یہ فی الغرفات، جنت کے بالا خانوں میں، اونچے اونچے کمروں میں، آمنون، امن کے ساتھ رہنے والے۔ والذین یسعون فی آیاتنا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں معاجزین، کمزور کرنے کے لیے، اولئک، یہی لوگ ہیں، فی العذاب محضرون، عذاب میں محضرون، حاضر کیے جانے والے۔ قل کہہ دیجیے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میرا رب کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، لیکن یہ بات یاد رکھو، ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی تم خرچ کرو فهو یخلفہ، وہ اس کا بدلہ دے گا۔ یخلفہ کا معنی ہوتا ہے خلیفہ بھیجنا، تو خلیفہ، مال کا خلیفہ کیا چیز ہے؟ بدلہ، یعنی تم خرچ کرو گے اس کے بدلے میں اللہ اور دے گا، اس کا عوض بدلہ ضرور دے گا۔ وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اکٹھا کرے گا اللہ ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر کہے گا فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ ہیں تمہاری عبادت کرتے تھے؟ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قالو، تو وہ فرشتے کہیں گے سبحانک، کیا؟ اللہ تو پاک ہے شریکوں سے، انت ولینا، تو ہمارا کارساز ہے۔ اللہ ہماری اندر عبادت کی کیا چیز ہے کہ ہماری کوئی عبادت کرے؟ ہم نے نہیں کہا اور نہ ہی ہماری عبادت کرتے تھے، بلکہ تو پاک ہے، کارساز ہے ہمارا، من دونہم، ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ جن آتے ان کے سامنے کوئی اوٹ پٹانگ تماشے دکھاتے، یہ کہتے فرشتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یہ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں کی صورتیں بھی بنائی ہوتی تھی اور کہتے یہ فرشتوں کی تصویر ہے، فرشتوں کے نام کی مورتیاں بھی بناتے تھے، تو فرشتے انہوں نے دیکھے تھے۔ فرمایا بل کانوا یعبدون الجن، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو بندگی کرتے تھے در حقیقت جنوں کے کہنے پر کرتے تھے، تو ہماری نہیں، یہ عبادت اصل میں انہی کی تھی۔ آگے اکثرهم بہ مؤمنون، بلکہ اکثر ان کے بہم مؤمنون، اکثر ان لوگوں کے بہم، ان جنوں پر، مؤمنون، ایمان لانے والے۔
اکثر ان مشرکین کے جنوں پر کیا کرنے والے ہیں؟ ایمان. ان کا عقیدہ یقین جنات پہ بنا ہوا ہے. یہاں ایمان سے مراد کیا ہے؟ یقین. ان کا یقین کس پر ہے؟ جنات پہ. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا، پس آج کے دن نہیں مالک ہوں گے تمہارے بعض کے لیے نفع کے، ولا ضرر اور نہ نقصان کے. کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں. وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کہیں گے ہم ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو آگ کا عذاب. آگ کا عذاب چکھو. الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیتیں بینات واضح، قالوا تو کہتے ہیں ما ھذا الا رجل یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤکم. تو کیا کہتے ہیں مشرک؟ کہتے ہیں ما ھذا الا رجل، نہیں ہے مگر یہ ایک مرد ہے، یہ ایک آدمی ہے. یرید ان یصدکم، چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے، عما کان یعبد آباؤکم، ان سے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یعنی تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے تمہیں روکنا چاہتا ہے. وقالوا، اور کہتے ہیں ما ھذا الا افک مفترا، نہیں ہے یہ قرآن مگر افک، جھوٹ، مفترا، گھڑا ہوا. جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا واضح، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہے یہ مگر جھوٹ ہے، گھڑا ہوا. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للحق، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا. اوپر کہا افک مفترن، نیچے کیا کہا؟ سحر مبین. وما آتیناہم من کتاب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، نہیں آئی ان کے پاس من کتب، کوئی کتابیں، کیا کوئی کتابیں ان کے پاس نہیں آئی مکے والوں کے پاس. یدرسونہا، کہ جن کو یہ پڑھتے ہوں، جن کتابوں کو یہ پڑھتے ہوں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا، یعنی آپ سے پہلے نہ کوئی نذیر ان کی طرف آیا، نہ کوئی کتاب آئی ہے. بالکل چٹ جاہل تھے. آگے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزری ہیں. یہ کوئی اوپری بات نہیں ہے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا. حالانکہ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، یہ نہیں پہنچے معشار ما آتَيْنَاهُمْ، 10ویں حصے کو اس کے جو ہم نے انہیں دیا. یہ نہیں پہنچے معشار، کس حصے کو؟ 10ویں حصے کو. ماں، اس کے آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا. جتنا مال، دولت، بنگلے، کوٹھیاں ہم نے انہیں دی، جتنی طاقت ہے اس کے 10ویں کو بھی نہیں پہنچے. یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی آیت کا کہ معشار، اس کا ایک معنی کہ عشر عشیر. کیا معشار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عشر عشیر. عشیر 10ویں کو کہتے ہیں، کس کو؟ اور عشر 10ویں کے 10ویں کو، تو معنی عشر عشیر. تو 10ویں کا 10واں کتنا ہوتا ہے جی؟ 100واں حصہ. یا بعض نے 1000واں تک بھی بنایا، پتہ نہیں کیسے، لیکن ٹھیک ہے نا. یہ ان کے 10ویں کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. یہ ہے معنی معشار کا. آگے پڑھو ذرا. فَكَيْفَ كَانَ، فَكَذَّبُوهُ رُسُلِي، جھٹلایا میرے رسولوں کو. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسے ہوا میرا عذاب. نکیری، نکیری کا معنی یا متکلم کی حذف ہے. نکیر، نکیر کسرہ جو بتا رہا ہے، یہ نکیری، کیسا ہوا میرا عذاب. یا ایک معنی کیسے ہوا میرا ان کو منع کرنا. نہیں منع ہو رہے تھے نا، تو میرا منع کرنا، انکار کیسے ہوا، یا میرے انکار کی سزا کیسے ہوئی. انکاری کی جو میرا انکار کیا انہوں نے،
یہ ساری توجیحات کی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا نکیر اس سزا کو کہتے ہیں جس کو اگلا دیکھ کے وہ جرم کرنے سے کیا کر جائے، انکار کر جائے۔ تو اب مانا ہوگا کیسے ہوا عبرتناک عذاب، قل کہہ دیجیے انما اعظکم بواحدۃ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں بواحدۃ، ایک ہی بات کی، کیا؟ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، میں تمہیں کلمہ توحید کی نصیحت کرتا ہوں۔ میں نے کون سی زیادہ بات کی، یہی کہتا ہوں توحید مان لو۔ اور تم مجھے، کوئی کہتا ہے پاگل ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ ہے، کبھی کہتے ہو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو سن لو، میں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں جو تمہیں جہنم سے بچاتی ہے۔ تم مجھے دیوانہ کہتے ہو، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں۔ دعوت فکر کیا؟ ان تقوم، یہ کہ کھڑے ہو جاؤ تم للہ، اللہ کے لیے، مثنا و فرادا، دو دو، و فرادا، اور اکیلے اکیلے، ثم تفکرو، پھر تم فکر کرو کہ ما بصاحبکم من جنہ، نہیں ہے تمہارے اس ساتھی کو جنون، پاگل پنا۔ کبھی انسان اکیلے اچھی طرح سوچ لیتا ہے، تو اکیلے ہو کے بھی سوچ لو تنہائی میں۔ کبھی انسان اکیلے اس طرح نہیں سوچ سکتا، جب کسی اور کی سوچ بھی ساتھ ملتی ہے تو زیادہ سوچ لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک ایک کر کے سوچ لو، اکٹھے ہو کے سوچ لو، تمہیں اسی نتیجے پر فکر پہنچائے گی کہ یہ مجنون نہیں ہے، کیا ہے؟ اور ایسے ہی ہوا ہے، اللہ کی قسم، کعبہ کے سامنے جب ابو جہل اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو کسی نے کہا ہم نے تو ہر قسم کی دشمنی کی ہے اس پیغمبر کی، سچ بتاؤ کیسا ہے؟ ہر آدمی نے اپنی رائے دی۔ جب ابو جہل کی باری آئی تو کہنے لگا واللہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے محمد جیسا سچا دیکھا ہی نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجیے ان سے کھڑے ہو جاؤ، دو دو اور ایک ایک، پھر فکر کرو تمہارا ساتھی یہ مجنون پاگل نہیں ہے، ان هو الا نذیر لکم، نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا تمہیں، بین ید عذاب شدید، سخت عذاب سے پہلے۔ قل کہہ دیجیے ما سألتکم من اجر، جو تم سے میں مانگوں، من اجر کوئی اجرت۔ آخری بات یہ کرتے ہیں کہ اگر میں نے تم سے کوئی چندہ مانگا اس دین کے لیے، اس دعوت توحید پر، تو وہ جو تم نے چندہ اکٹھا کر کے مجھے دینا ہے نا، وہ مجھے نہ دو، وہ تم لے لو، اور میری طرف سے وہ چندہ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ سنو، قل کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر، جو میں نے تم سے مانگی ہے کوئی اجرت، فہو لکم، تو وہ تمہاری ہے، میں نہیں مانگتا ہوں۔ میرے لیے اگر کوئی تم نے ذہن بنایا ہوا ہے تو وہ مجھے نہ دو، اپنے پاس ہی رکھو۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ کے ذمے، وہو علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل کہہ دیجیے ان ربی یقذف بالحق، مارتا ہے، مانا تو مارنا یا پھینکنا، لیکن یہاں مانا کیا ہے؟ ان ربی یقذف، بے شک میرا رب، یقذف، اتارتا ہے حق، کیا؟ یا اگر قرآن کی دوسرے مقام کی آیت کے ساتھ جوڑ دو کہ اللہ حق کو باطل پہ مارتا ہے، تو اب معنی ٹھیک ہوگا کہ حق کو باطل پہ مارتا ہے، فَيَدْمَغُهُ، تو باطل کا دماغ باہر نکال دیتا ہے۔ تو معنی ہوگا ان ربی یقذف بالحق، بے شک رب میرا پھینکتا ہے، مارتا ہے حق کو باطل پر، علام الغیوب، جاننے والا ہے رب میرا الغیوب، تمام غیبوں کو۔ قل کہہ دیجیے جا الحق، حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، نہیں ظاہر کرتا باطل اور نہ ہی لٹاتا ہے۔ وما یبدئ الباطل، باطل کیا نہیں کرتا؟ ظاہر نہیں کرتا، وما یعید، اور نہ لٹاتا ہے۔ کیا مطلب؟ نہ باطل سر نکال سکتا ہے نہ پلٹ کے آ سکتا ہے، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ آگے یا دوسرا معنی
کہ باطل سے مراد ان کے معبودان باطلہ ہیں، تو اب مانا ہوگا حق اللہ کی توحید ثابت ہو گئی، وہی یبدأ الخلق ثم یعید، وہی پہلی مرتبہ کرتا ہے، پیدا و لٹاتا ہے، اور باطل وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل الہ جو ہے نہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں نہ دوبارہ پیدا کر سکیں گے۔ قل کہہ دیجیے ان ضللت، اگر میں گمراہ ہوا فانما اضل علی نفسی، تو بس بے شک میری گمراہی کا وبال میرے اوپر ہے۔ اگر میں گمراہ ہوا تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، اس وجہ سے ہدایت پر ہوں کہ میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے۔ اب بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ ہدایت کی برکت کس سے ہے، قرآن کی برکت سے ہے ہدایت۔ اگر میں ہدایت پر ہوں تو کس وجہ سے ہوں کہ یوحی الیہ ربی، میرا رب میری طرف وحی کرتا ہے، انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا قریب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فَزِعُوا، جب تو دیکھے گا، اِذْ فَزِعُوا، جب گھبرا جائیں گے، جب کیا ہو جائیں گے؟ گھبرا جائیں گے، فَلَا فَوْتَ، قیامت کے دن جب سب گھبرائے ہوئے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، تو نہیں ہوگا، فَلَا فَوْتَ، تو نہیں ہوگی خلاصی۔ کیا فوت کا معنی؟ جب کوئی چیز فوت ہو جائے تو ہمارے ہاتھوں سے کیا ہو جاتی ہے؟ نکل جاتی ہے، خلاص ہو جاتی۔ تو جب یہ گھبرائیں گے تو فَلَا فَوْتَ، نہیں ہوں گے یہ کیا ہونے والے؟ خلاص ہونے والے، بچنے والے۔ وَأُخِذُوا، اور پکڑے جائیں گے، من مکان قریب، قریبی جگہ سے۔ یعنی دنیا میں تو بندہ جب پکڑا جاتا ہے تو پہلے کوشش کرتا ہے، بھاگتا ہے پولیس سے، روپوش ہوتا ہے، فرار ہوتا ہے، بھاگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں جب گرفتاری ہوگی کوئی ایسی صورت، جدھر کھڑا ہوگا ادھر ہی گرفتار ہو جائے گا، قریبی جگہ سے۔ سمجھا سمیع اللہ؟ ہاں، سویا ہوا تو نہیں ہے نا؟ پکڑے جائیں گے قریبی مکان جگہ سے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ، اور تحقیق انہوں نے انکار کیا اس کا، من قبل، اس سے پہلے، اس قیامت کا یہ پہلے انکار کرتے تھے، اس پیغمبر کا انکار کرتے، قرآن کا انکار کرتے تھے اس سے پہلے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، انکار کرتے، اور کیا ہوتا؟ یقذفون بالغیب، پھینکتے تھے تیر، بالغیب، بغیر دیکھے، من مکان بعید، دور جگہ سے۔ اردو کا محاورہ یہ ہوتا ہے اندھیرے میں تیر چلانا، جی۔ وَقَالُوا آمَنَّا، اور کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اس پر۔ ہاں، تو جب قیامت میں قریب سے گرفتار ہو جائیں گے ادھر، اس وقت کہیں گے جی آمنا، یہ مان گئے ہیں جی، آمنا، بالکل پکا مومن ہو چکا ہوں، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ فرعون بھی جب غلوطی کھا رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ میں ایمان لا چکا ہوں۔ تو فرمایا قالو، کہیں گے آمنا بھی، ہم ایمان لے آئے اس پر۔ اللہ جواب میں کہتے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، کہاں ہوگا ان کے لیے التناوش، پا لینا ایمان کو، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، یعنی ایمان کی جگہ دنیا تھی اور یہ دنیا سے بہت دور آ چکے ہیں۔ ایمان کی جگہ کیا تھی بھائیو، دوستو، بزرگو؟ جی، دنیا، اور یہ دنیا سے بہت دور آ چکے ہو بھائی، اب پیچھے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، تحقیق یہ انکار کرتے تھے اس کا اس سے پہلے، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور پھینکتے تھے تیر، من مکان بعید، کس سے؟ دور کی جگہ سے۔ پشتو میں کہتے ہیں ایسی ڈوزی ہولی، ایک، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی ہوا میں فائر کر رہا ہے۔ ہاں، اور اردو میں لوگ کہتے ہیں ویسے ہی جی ہوا میں تیر چلا رہا ہے، یا کہتے ہیں اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے۔ پشتو ان کو میں کہتے ہیں نیرے میں ڈانگا مار دے، ٹھیک ہے، اندھیرے میں سوٹے مار رہا ہے تو کس چیز کو لگے؟ تو ان کے پاس کوئی دلیل دنیا میں
کیا چیز تھی؟ یقذفون بالغیب، بس دور سے تیر چلاتے تھے، کوئی منزل، کوئی ہدف، کوئی دلیل، کوئی بنیاد، کوئی مقصد نہیں تھا، بے مقصد لگے ہوتے تھے۔ وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم، حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان، وبین ما یشتہون، اور اس چیز کے درمیان جو یہ چاہتے ہیں، جس کی چاہت ہے، ان کی اور ان کی چاہتوں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ ان کی چاہتیں کیا ہیں؟ اللہ لوٹ جائیں دنیا میں، اللہ ایک موقع مل جائے جانے کا، صدقے بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے، لیکن ان کی چاہتوں کے درمیان کیا آ گئی ہے؟ حیلہ، رکاوٹ آ گئی۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے فرمایا فحال بینہم حال یحیل، کیا ہونا؟ کسی چیز کا رکاوٹ بننا، تو رکاوٹ بن گئی ان کے درمیان، ان کی چاہتوں کے درمیان، کما فعل باشیائہم، جس طرح کیا گیا ہے ان جیسے گروہوں کے ساتھ، یعنی پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کہا لیکن ان کو موقع نہیں ملا، تو ان کو کیسے ملے گا؟ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک یہ ہیں البتہ فی شک، شک کے اندر، مریب جو قلق میں ڈالنے والا ہے۔